بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا شفیع المذنبین۔ محترم ناظرین کرام، respected viewers, brothers and sisters in Islam all over the world، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ٹاک کے اندر، پچھلی گفتگو میں نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سر الاسرار میں سے توبہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ یہ آج کا مضمون بھی اسی میں سے، میں آپ کو یہ بتانا صرف یہ چاہتا ہوں، پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ حضور سلطان الاولیاء کا مقام کتنا بڑا ہے علمی دنیا میں بھی، جس پہلو سے آپ دیکھیں گے حضور شہنشاہ بغداد، اور یہ سب ان کی نظر ہے پوری دنیا کے اندر، جہاں کے حضور غوث پاک کے چاہنے والے ہیں الحمدللہ تعالیٰ، پوری دنیا کے اندر پوری، کیونکہ آپ کا فیضان گلوبلائز ہے، انٹرنیشنلائز ہے، وہ صرف لوکلائز نہیں ہے، اس لیے فیضان بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں نا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ بھی درجے ہوتے ہیں اولیاء اللہ میں بھی، اور جیسا ان کا درجہ ہوتا ہے پھر ویسا ہی ان کا فیضان بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوکلائز ہوتے ہیں، ان کا فیضان لوکل ہوتا ہے، کچھ نیشنلائز ہوتے ہیں جن کا فیضان ایک قومی سطح پر ہوتا ہے، اور پھر کچھ گلوبلائز ہوتے ہیں جن کا فیضان پورا عالمی ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر ان کا فیضان تقسیم ہوتا ہے۔ اور حضور غوث الپاک تو سلطان الاولیاء ہیں، تو آپ کا فیضان پھر سمجھے کہاں کہاں تک ہوگا۔ تو آپ نے اسی کتاب سر الاسرار کے اندر سیکرٹ آف دا سیکرٹس، رازوں کا راز، اسی میں ایک فصل ہے الفصل السابع عشر، یہ فی بیان الصوم الشریعہ والطریقہ، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ صوم کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے ہے۔ الحمدللہ تعالی رمضان شریف شروع ہو چکا ہے، اپنی فیض و برکات و نوار و تجلیات لیے ہوئے اللہ کا یہ مہمان مہینہ آ چکا ہے، تو اس کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، بخششیں برس رہی ہیں ہر طرف۔ یہ وہ مہینہ ہے، باقی بھی دیکھیں نا ایام ہوتے ہیں، برکتیں بھی ہوتی ہیں، رحمتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ساعتیں ہوتی ہیں جو خاص برکت والی ہوتی ہیں، خاص کرم والی ہوتی ہیں، جیسے پچھلی رات تہجد کا وقت ہوتا ہے، پچھلی رات میں اللہ رب العزت جو لوگ اس وقت اٹھ کے عبادتیں فرماتے ہیں اللہ پاک خاص کرم فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک ساتھ، مارننگ ٹو ایوننگ، ایوری سنگل مومنٹ آف دس منتھ، اس مہینے کا ایک لمحہ رحمتوں سے بھرپور ہے، کرم سے بھرپور ہے، مغفرتوں اور بخششوں سے بھرپور ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر جتنی عبادت کی جائے، ذکر اذکار، قرآن کریم کی تلاوت، نوافل، جو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کریں اس مہینے کے اندر۔ آج کی اس گفتگو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، حضور شہنشاہ بغداد نے صوم کے حوالے سے، وہ جو پچھلا مضمون توبہ کا چل رہا تھا، میں نے، یا میرے ناظرین دیکھنے والے اور سننے والے ہیں، بتانا چاہتا ہوں، میری یہ کوشش تھی، ویسے تو یہ بہت وسیع مضمون ہے کہ میں اس کو ختم کروں، لیکن پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ 10 کلپ اس کے، تو میں اس کے 11 پورے کر دوں 11ویں والے کے نام سے۔ ہم 11ویں والے کے ماننے والے ہیں، تو اس کے 11 کلپ ہوں گے وہ توبہ کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز۔ تو جو 11واں ہوگا، وہ جو کلپ ہے وہ بھی توبہ کے حوالے سے انشاءاللہ ہوگا، لیکن وہ ایک جمعہ شریف کا خطبہ ہے، اس میں بھی سر الاسرار میں سے ہی لفظ تصوف جو غوث الاعظم نے بیان فرمایا نا، اس کی جو آپ نے معنی بیان فرمائے تصوف کے، اس حوالے سے، تو اس میں جو تصوف کی تا ہے فرماتے ہیں یہ توبہ سے ہے، اس حوالے سے میری گفتگو ہے، تو انشاءاللہ وہ میں لگاؤں گا 11 نمبر پر، وہ ہوگی انشاءاللہ 11ویں والے کے نام سے۔ یہ ایک الگ مضمون ہے، یہ روزے کے حوالے سے ہے، اس بارے میں آپ کو رمضان شریف کا جو روزہ آیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ ہم رکھتے ہیں۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے لیا ہے یہ سمجھنا ہے آج، کہ ہاؤ سلطان الاولیاء والصالحین، کنگ آف دا سینٹ آف دا سینٹس، حضور شہنشاہ بغداد، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز اعلی مکانی، الشیخ السید ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی الحسن والحسینی، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ
جو میرے جاننے والے ہیں انہیں علم ہے میں قادری فقیر ہوں، اور میرا وہ حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میرے لیے بہت کچھ ہے، اس لیے کہ میرے حضور سیدی و مرشدی سجادہ نشین بغداد شریف ہے، وہ سید السادات شیخ الشیوخ الشیخ سید ہاشم عبد القادر منصور الدین الگیلانی البغدادی حفظہ اللہ تعالی میرے شیخ ہیں، میں ان کا مرید ہوں، وہ حضور شہنشاہ بغداد کے اولاد ہیں، آپ سیدہ نشین نقیب الاشراف بغداد شریف ہیں۔ تو میں حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں 2011 سے الحمدللہ کئی بار حاضری دے چکا ہوں، ایک آدھ سال شاید نہیں گیا، باقی پچھلے سال تقریباً 7-8 دفعہ یہ سارا کریڈٹ ہمارے حضور سیدی مرشدی کو جاتا ہے، ہمیں ان گناہ گاروں خطا کاروں کو وہاں وہ قبول کرتے ہیں، حضور شہنشاہ بغداد اپنی بارگاہ میں بلا لیتے ہیں۔ تو میں صرف یہ بتانا یہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ تو تحفہ ہے قادریوں کے لیے، حضور غوث پاک کے چاہنے والوں کے لیے تو یہ تحفہ ہے ہی، لیکن یہ تمام لوگوں کے لیے جو کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو اس کو پتہ چلے حضور شہنشاہ بغداد کا مقام کیا ہے، علم کی دنیا میں بھی آپ کا مقام کیا ہے، روحانی دنیا میں اصفیاء، اتقیاء، ازکیاء، اولیاء تو آپ سلطان الاولیاء ہیں نا سب کے، اس پر اتفاق، اس میں اجماع امت ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ روزے کے بارے میں سنیں گے، صوم کے اس کے ورچوز، فضائل، سارا کچھ، شرعی لحاظ سے روزہ کیا ہے، کیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، پھر وہ ساری چیزیں اب دیکھیے۔ سلطان الاولیاء نے بھی روزے کی تعریف کی ہے، اور آپ روزے کو کس طرح لیتے ہیں؟ جب سلطان الاولیاء اللہ کے قرب میں رہنے والا ہے، سلطان الاولیاء جب روزے کو بیان فرماتے ہیں، دیکھیے آپ وہ کیا معنی اس سے لیتے ہیں۔ یہ آج کا خاص پیغام ہے آپ کے لیے۔ ان میری باتوں کو بڑا ہو سکتا ہے اس کے بھی 2 کلپ ہوں، کوشش کروں گا میں ایک میں کوشش ہو جائے، ورنہ اس کے بھی 2 ٹاکس ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ سمجھیے گا حضور شہنشاہ بغداد نے الصوم جو ہے روزہ، اس کی ہاؤ ڈڈ ہی describe, how did he explain the meaning of the Sawm, fasting, the king of the saint, Sheikh Abdul Qadir al-Jailani radiyallahu. That's why I'm trying to make you understand his maqam, his status in the world of the ilm and knowledge, how big knowledgeable he was. Not only a Sufi, a saint of Allah subhanahu wa ta'ala, there is no doubt in it, but he was a big alim of his time, was a big mufassir of his time, big muhaddis of his time, big faqih and muhakkik of his time, but not only his time, inshallah, all the time. There is a consensus in this. He is Sultan al-Awliya wa Salihin. آپ نے صوم کا بیان فرمایا، روزے کا کس طرح فرماتے ہیں؟ روزہ جو ہے ایک ہوتا ہے صوم الشریعہ، شرعیت میں یعنی اسلامی کے لیے ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ شریعت میں روزے کا معنی کیا ہوتا ہے، کیسے روزہ ہوتا کیا ہے، کس طرح ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ان یمسک عن الماکولات والمشروبات وان وقاء النساء فی النہار۔ فرماتے ہیں یہ شرعی اس کی تعریف ہے، اس کی ڈیفینیشن اسلامکلی، ڈیفینیشن آف دا روزہ، فاسٹنگ، روزے کی تعریف یہ ہے کہ معقولات و مشروبات اینڈ سیکشل ریلیشن سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ ہے اس کی تعریف۔ یعنی سارا دن جب روزہ ہوتا ہے، طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روکے رکھنا، when you keep yourself away from drinking, from eating, from sexual relations with your wife. So this is the definition شرعی، اس کی یہ تعریف ہے۔ فرماتے ہیں یہ اس کی تعریف ہے، شرعی ہے، اور یہ صوم الشریعہ ہے، یعنی یہ شریعت کے اندر یہ روزہ ہے۔ اب فرماتے ہیں واما صوم الطریقہ، کہتے ہیں ایک صوم الطریقہ بھی ہے، طریقت کے اندر، اسپرچولی، عند الاولیاء والصالحین۔ سلطان الاولیاء فرماتے ہیں صوم الطریقہ بھی ہے، یہ وہ ہے معقولات و مشروبات سے اور باقی تعلقات سے اپنے آپ کو میں نے بیان کیا ہے، اس سے روکے رکھنا، یہ اس کی تعریف ہے۔ کہتے ہیں طریقت کے ہاں صوم الطریقہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا؟ کہتے ہیں فَهُوَ أَن يَمْسِكَ عَنْ جَمِيعِ أَعْضَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمُنَاهِ وَالزَّمَائِمِ مثل العجب والكبر والبخل وغیر ذلك ظاہرا وباطنا فكلها يبطل صوم الطریقہ، یبطل صوم الطریقہ۔ فرماتے ہیں یہ طریقت کے ہاں جو روزہ ہے اس کی تعریف کیا ہے، the definition of the fasting in the طریقہ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ یہ ہے
کہ اپنے آپ کو روکے رکھنا. یہ جو اعضاء ہیں جسم کے، یہ سارے دا باڈی پارٹ، دا ہول باڈی، تمام حرام کاموں سے ان کو روکے رکھنا، تمام غیر اخلاقی کاموں سے اس کو روکے رکھنا، ظاہراً بھی اور باطناً بھی. میں کبر سے، عجب سے، جیلسی سے، اور یہ ساری کبر کو بیان کیا، بخل کو بیان کیا، عجب کو بیان کیا، کہ ایک تو وہ تعریف ہو گئی کہ کھانا نہیں، پینا نہیں، عمل زوجیت سے دور رہنا ہے صبح سے شام تک. فرماتے ہیں وہ شرعی تعریف ہے. اس سے اگلا لیول بھی ہے، کہتے ہیں طریقت کے ہاں روزہ، اس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ صرف ان سے ہی نہیں بچنا. فرمایا جس نے روزہ رکھا ہے اسے تمام حرام کاموں سے بچنا ہے. اب دیکھیں یہ تعریف ہو رہی ہے سلطان الاولیاء کی، روزے کی، تو اس سے بھی بچنا ہے، تمام برے کاموں سے، برے عادات سے، برے افعال و اقوال و اعمال سے بچنا ہے. یہ اس کی تعریف ہے. فرماتے مطلب یہ ہے کہ جو تمہارا جسمانی اعضاء ہیں، یہ ہاتھ ہیں، ان کو برے کاموں سے روک کرنے سے. آنکھ ہے، اس کو برے باتیں دیکھنے سے روک. کان بری چیزیں سننے سے رک جائیں. زبان بری چیزیں بولنے سے رک جائے. ہاتھ پاؤں یہ برے کام کرنے سے رک جائیں. اور غیر اخلاقی جو عادات ہیں ان کو بھی چھوڑ دے. امورل جو چیزیں ہیں، بیڈ مینرز ہیں، ان کو بھی اپنے آپ کو اس سے دور رکھ. تیرے اندر بخل نہیں ہونا چاہیے، تیرے اندر جیلسی نہیں ہونی چاہیے، ڈس آنیسٹی نہیں ہونی چاہیے، ڈسپشن نہیں ہونا چاہیے، تیرے اندر کرپشن نہیں ہونی چاہیے. طرح طرح کی چیزیں ہیں، ظاہراً باطن، ایکسٹرنلی انٹرنلی، یعنی آؤٹر اینڈ انر، ظاہراً بھی باطناً بھی. کہتے ہیں کیپ یور سیلف اوے فرام آل دیز بیڈ مینرز. یور باڈی پارٹس، دیز ہینڈز، یور آئیز، یور tongue, your ears, your feet, everything, you should keep them away from the bad deeds, from the wrong doing, all the muharramat, all those which are prohibited in Islam, all those things. Not only you are keeping yourself away from the drinking and eating, all these things, and you're keeping yourself away from the sexual relations from your wives. Not only this, کہتے ہیں go to the next level. وہ اگلا بھی درجہ ہے اس سے. فرماتے ہیں اپنے آپ کو حرام کے ہاتھوں کو بھی روک. Keep your hands away from the wrong doings. Keep your eyes away from wrong things to see. Keep your ears away from the wrong things to hear. And keep your tongue away from the wrong things to say. So your body should be away from the bad things. یہ بھی ظاہراً بھی باطناً بھی. اور کیا ہے باطناً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیری thinking, تیری feelings should be positive always. Keep them always pure. فرماتے ہیں یہ ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہوئیں طریقت کے ہاں. فرماتے ہیں وہ تھا نا کہ اپنے آپ کو معقولات سے، مشروبات سے روکنا. اگر آپ نے پی لیا، کھا لیا، عمل زوجیت کر لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. ڈیورنگ دا روزہ، ڈیورنگ دا ڈے if you eat or drink or do something these things then your روزہ be broken. روزہ ٹوٹ جائے گا. اس طرح فرماتے ہیں طریقت کے ہاں جو روزہ جس کی تعریف میں نے کی ہے کہ اپنے اعضاء کو ان چیزوں سے روک، برے باتوں سے، برے کاموں سے، اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو، بخل بھی نہ کر، گالی نہ دے، بری باتیں نہ کر، برے کام نہ کر. تو یہ ساری چیزیں فرماتے ہیں اگر تم میں یہ بھی ہیں تو کہتے ہیں طریقت کے ہاں پھر تیرا روزہ ٹوٹ گیا ہے. یہ ہے دس از دا ڈیفینیشن آف طریقہ، صوم طریقہ عند الاولیاء، عند سلطان الاولیاء والصالحین. یہ بات کر کے پھر آپ فرماتے ہیں ایک اور اگلی بڑی خاص بات فرماتے ہیں. کہتے فصوم الشریعہ مؤقت وصوم الطریقہ معبد فی جمیع عمرہ. بڑی خاص بات آپ نے فرمائی ہے. فرماتے ہیں جو صوم الشریعہ ہے جس کی وہ تعریف ہوئی تھی کہ صبح سے شام تک اپنے آپ کو روکے رکھنا کھانے پینے سے، عمل زوجیت سے، وہ موقت ہے. موقت کا معنی یہ ہے کہ وہ وقت کے ساتھ اس کی قید ہے، مقید بالوقت ہے، وہ موقت ہے. فرماتے ہیں the صوم الشریعہ is time specific from morning to evening, from the dawn to the sunsets. That is time specific صوم الشریعہ. شریعت کے اندر وہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں عامت الناس کا یہی ہے کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے رکھنا، یہ روزہ ہے. فرماتے ہیں یہ ہے شریعت کے ہاں. کہتے ہیں طریقت کے ہاں روزہ
وہ موقت نہیں ہے، وہ معبد ہے، فی جمی عمرہ ہی، کہتے ہیں جو شرائط میں نے طریقت کے ہاں بیان کی ہیں، all those conditions and requirements which I have just explained فی صوم الطریقہ you have، کہتے ہیں یہ معبد ہے forever، there is no limit for it. You have to keep yourself away from all these bad habits and wrong and bad manners, wrong things. Then you can say طریقت کے ہاں this you have done, you have made this. کہتے ہیں کہ شریعت کے ہاں وہ جو موقت اور معبد کی بات کی کہ وہ تو ٹائم اسپیسیفک ہے، لیکن صوم الطریقہ از ناٹ ٹائم اسپیسیفک، از انلمیٹڈ. اس کی ریکوائرمنٹس، ڈیمانڈس، شرائط پوری عمر میں فی جمی عمر ہی، کہتے ہیں دا ہول لائف یو ہیو ٹو ڈو آل، یو ہیو ٹو فالو دیز انسٹرکشنز. پھر تم کہو گے کہ ہاں طریقت کے ہاں روزہ تمہارا مکمل ہو گیا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ. اسی لیے کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ملتا. یعنی بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے لیے روزہ، وہ جو روزہ رکھتے ہیں روزوں میں، ان کو کچھ نہیں ملتا سوائے بھوک کے، کہ صبح سے شام تک کھا تو کچھ نہیں رہے، پی کچھ نہیں رہے، لیکن یہ باقی سارے کام کر رہے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، یعنی حرام کام کر رہے ہیں، گفتگو گندی کر رہے ہیں، زبان سے گناہ ہو رہا ہے، آنکھ سے گناہ ہو رہا ہے، کان سے ہو رہا ہے، ہاتھ سے ہو رہا ہے، پاؤں سے ہو رہا ہے، بری باتیں بول رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، بددیانتی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، بخل کر رہے ہیں، کبر کر رہے ہیں، حسد، جیلسی، ڈس آنیسٹی، all these things, bad habits, they keep on doing, but they still keeping themselves away from drinking, eating all these from morning to evening. They saying they are the Saimin, روزے دار. حضور پاک فرماتے ہیں تو انہیں تو پھر کچھ نہیں حاصل ہوگا سوائے بھوک کے. You will never get such kind of Saimin, روزے دار will never get anything except al-ju mean hunger. بس بھوک کے سوا انہیں اور کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ باقی کاموں سے رکنے رہی. If you don't stop yourself, abstain from, keep yourself away from wrongdoing, bad deeds during the roza, then there is no point. That's what he's saying. There is no point in the tariqa. صوم الطریقہ جو ہے مطلب اس کے ہاں پھر مطلب اسی لیے پھر آقا علیہ السلام حدیث انہوں نے بیان فرمائی ہے. اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، now he is quoting the hadith of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. There are many روزے دار, they don't get anything from the roza except the hunger, because they don't get themselves away from the bad deeds and wrongdoings. الحمدللہ تعالی یہاں تک میں نے آدھا مضمون اس کا بیان کیا ہے حضور غوث پاک کی کتاب سر الاسرار میں سے کہ صوم الشریعہ و صوم الطریقہ وہ کیا ہے. کچھ مزید آگے مضمون اسی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلے کلپ میں کوشش کروں گا وہ مکمل کر دوں. یہاں تک اب تک جو کچھ بیان ہوا ہے آپ کو ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے گا کہ حضور شہنشاہ بغداد کا مقام کیا ہے، وہ کس طرح اگر اس طرح کا انسان روزے دار ہو جائے پھر اس کی ظاہراً باطن زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. ایسے ہی تو وہ سلطان الاولیاء نہیں ہے نا، ساتھ ساتھ نسخے بتا رہے ہیں، پرسکرائب کر رہے ہیں ہمارے لیے، ہمیں سلوشن بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں جو کچھ بتانا چاہتا ہوں میری بات غور سے سنو. سلطان الاولیاء کا فرمانا یہ ہے کہ دیکھو میں یہ چاہتا ہوں تم ان لیولز پہ آؤ، روزہ صرف وہ نہیں رکھو بھوک اور پیاس گزار کے دن میں چلے یہ نہیں. فرماتے ہیں روزہ تمہیں کہاں تک لے جا سکتا ہے یہ راز تمہیں کھو. اسی لیے اس کا نام سر الاسرار رکھا ہوا ہے، رازوں کا راز. اس میں سے چند راز ہمارے لیے غوث پاک کھولنے جا رہے ہیں، یہ کھولتے جاتے ہیں کہ روزے کا راز کیا ہے. اللہ پاک ہمیں اب تک جو بیان ہوا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. رمضان شریف کی فیض و برکات میں ہم سب کو انوار و تجلیات میں سے حظ وافر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.